اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، وحدانیت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ عز و جل نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اس کا مختصر خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ جب منافقین سے کہا جاتا کہ تم لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو وہ لوگ الٹا یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، تم لوگ ہی بے وقوف ہو، لیکن تمہارا بے وقوف ہونا بھی تمہیں نہیں معلوم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں فکر کرنے والوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ منافقین اصل میں یہ کہتے تھے کہ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس دنیا کا مزہ اسی دنیا میں حاصل کرنا چاہیے، زندگی ایک مرتبہ ملنے والی ہے،
جتنی خواہشات ہیں وہ سب اسی زندگی میں پوری کر لینی چاہیے۔ جن جن باتوں کا دل تقاضا کرتا ہے، جن جن باتوں کو دل پورا کرنا چاہتا ہے، یہ 60-70 سال کی زندگی ہی ہے، اس میں ہم پورا کر لیں۔ اس زندگی میں ہم محنت کریں، خواہشات کو دبائیں، ضروریات کو پورا کرنے کی بھی فکر نہ کریں، اور مرنے کے بعد ایک جنت ملے گی، اس میں ہم جا کر اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ یہ لمبا پروسیس ہے، یہ دور کی بات ہے، یہ ڈیبٹ ہے، ہمیں فوراً چاہیے، ہمیں ابھی مزہ چاہیے، ہمیں ابھی لطف چاہیے۔ تو منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ کیا اللہ اللہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ کیا نمازیں پڑھتے ہیں، یہ لوگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر جان نچھاور کرتے ہیں، یہ لوگ کیا جہاد میں جا کر اپنی گردنوں کو کٹاتے ہیں۔ یہ سب ختم کرو، اس دنیا کی زندگی ہے ایک مرتبہ ملنے والی، اسی میں مزہ کرو، جو کچھ کرنا ہے۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، پھر جنت ملے گی، اس میں مزہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، ہم اسی دنیا میں مزہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں، ہم ہوشیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم بے وقوف ہو، وہ ہوشیار ہیں، تم بے وقوف ہو، وہ ہوشیار ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے وہ حدیث بھی آپ حضرات کو سنائی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہ ہے، ذہین تو وہ ہے، ہوشیار تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کرے، موت کی بعد کی زندگی کے لیے جد و جہد کرے۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے ہم نے معاشرے کے اندر بہت ساری خرافات کو بھی اٹھایا تھا گزشتہ ہفتے، جس کا مختصر خلاصہ کچھ یوں تھا کہ آج ہم لوگ ساری خرافات کرتے ہیں، سارے ناجائز کام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی ایک مرتبہ ملے گی، زندگی یہی زندگی ہے، اسی میں خواہشات کو پورا کرو۔ اللہ نے منع فرمایا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے منع فرمایا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا، اس کا کوئی لاج نہیں۔ سنیما ہال کو جایا جا رہا ہے، ناجائز کاموں پر پیسے اڑائے جا رہے ہیں، شادی بیاہ میں ناجائز کاموں کو کیا جا رہا ہے، خرافات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، موت کے بعد کے کئی ساری چیزوں میں ہم نے وہ سب کچھ اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے کہ زندگی ایک بار ملے گی، اس میں اپنی پوری خواہشات پورا کرو۔ وہ دھوم دھماکہ، وہ ڈھول باجے، وہ بینڈ اور گانے، الامان والحفیظ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑوں، میں میوزک کے انسٹرومنٹ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں میوزک انڈسٹری کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آج ہم اس ایک زندگی کے مزہ حاصل کرنے کے لیے انہی گانے بجانے میں، انہی بینڈ باجوں میں، انہی شادی کے خرافات میں، انہی فنکشنوں کے ہنگاموں میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی منافقین والا طرز ہے، یہ وہی منافقین والا طریقہ ہے جس کے بارے میں رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، اس دنیا کی خواہشات پر لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، وہ موت کے بعد کی زندگی کی فکر کر رہے ہیں، وہ موت کے بعد کی زندگی کی سوچ رہے ہیں۔ اب یہاں تک تو یہ باتیں میں نے گزشتہ ہفتے اٹھائی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور نقطہ مجھے اٹھانا چاہیے تھا، اس لیے میں اس آیت کو آج ریپیٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھیں، عقیدے خراب ہوں تو عمل کی کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی ہے۔ عقیدہ خراب ہو اور وہ ہزار محنت کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقات دے، خیرات کرے، سب کچھ کرے،
عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے اس کا عقیدہ ہٹا ہوا ہے، رب العزت ان اعمال کی کوئی قدر نہیں فرمائیں گے۔ اس کو کسی عالم نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا، عقیدے کی مثال زیرو کی طرح سمجھو، عمل کی مثال زیرو کی طرح سمجھیں، اور عقیدے کی مثال نمبر کی طرح سمجھیں۔ 1 2 3 کوئی بھی نمبر آپ لے لیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں مثال سمجھانے لگا ہوں، اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ عمل کی مثال زیرو کی طرح فرض کریں، ازیوم کر لیں کہ اعمال جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، یہ سارے اعمال ہیں، ان کو ہم ازیوم کریں کہ ان کی ویلیو زیرو ہے۔ اور جو عقیدے ہمارے ہیں، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے نبی کو آخری رسول ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھنا، اور جتنے سارے عقیدے اہل السنت والجماعت کے ہیں، ان سب کی مثال ایک نمبر ہے۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ایک زیرو میرے پاس موجود ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، ایک اور زیرو اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، 2 زیرو میرے پاس موجود ہیں، میں صدقات کر رہا ہوں، ایک اور زیرو ایڈ کر لیں، 3 زیرو میرے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح آپ ان گنت نیک کام کرتے جائیں، آپ 0 0 0 0 0 0 ایڈ کرتے جائیں، ایکول آپ کے پاس کون سی ویلیو ہوگی؟ زیرو ہی ہوگی، زیرو ہی ہوگی۔ آپ 100 زیرو ایڈ کر لیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک عقیدے کے نمبر کو آپ ایڈ نہیں کریں گے۔ آپ 8 زیرو اپنے ساتھ لگا لیں اور 1 نمبر آگے لگا لیں تو ان زیرو کی ویلیو کہیں اور چلی جاتی ہے، اور اگر آپ سامنے سے آگے سے وہ نمبر کو نکال دیں تو پھر ان زیرو کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ بالکل ایسے ہی ہمارے عقیدے اور اعمال کی مثال ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے عقیدے اور اعمال کی مثال ہے کہ عقیدے خراب ہیں، اعمال صحیح ہیں تو ان اعمال کی کوئی ویلیو اللہ رب العزت کی یہاں نہیں ہے، اور اگر عقیدے صحیح ہیں، اعمال بالکل بھی نہیں ہیں تو بھی کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ویلیو آ ہی جائے گی۔ ایک عقیدہ صحیح ہے تو ایک کی ویلیو تو مل کر رہے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کل قیامت میں یہ کافر جو اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، کافر بھی کئی سارے نیک کام کرتے ہیں اس دنیا میں، کافر بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کافر بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کافر بھی اس دنیا کے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے صحیح نہیں ہیں، اس لیے ان کے اعمال کی ویلیو کل قیامت کے دن زیرو ہوگی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور یہ ظلم نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، کافروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے عمل کا بدلہ اسی دنیا میں لے لیتے ہیں تو کل قیامت کے دن ان کے لیے ان کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں رہتا۔ اب ان کے پاس رہے عقیدے تو وہ نہیں تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا، وہ تقدیر پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ جنت کو نہیں مانتے، وہ دوزخ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، تو پھر ان کے عقیدے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو یہ بات بالکل صاف طور پر ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ عقیدوں کا صحیح ہونا ضروری ہے عمل کے صحیح ہونے کے لیے۔ عمل اسی وقت صحیح سمجھا جائے گا جب عقیدے صحیح ہوں، اور اگر عمل اور عقیدے صحیح نہیں ہیں تو میں کتنا کچھ محنت کر لوں، اللہ رب العزت کے یہاں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب میں آگے آپ کو ایک عقیدہ سمجھانے لگا ہوں جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کافروں سے، ان منافقوں سے کہا جاتا کہ تم ایسا ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے، اب یہاں یہ عقیدہ معلوم ہوا کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ یہ عقیدہ ہے، ایمان وہ معتبر ہے جس طرح کا ایمان صحابہ کا تھا۔ ایمان کے لیے معیار، ایمان کے لیے پیرامیٹر، ایمان کے لیے اسٹینڈرڈ، ایمان کے لیے ترازو وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ صحابہ جن جن باتوں پر، جن جن چیزوں پر جس طرح ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لائیں تو یہ ایمان ہے۔
صحابہ جن جن چیزوں پر جس جس حیثیت سے ایمان لائے تھے وہی ایمان کل قیامت کے دن تک اللہ رب العزت کے یہاں معتبر ہوگا۔ صحابہ نے جن جن چیزوں کو جن جن طریقے سے مانا، میں مثال کے ذریعے سے آپ حضرات کو سمجھاؤں۔ صحابہ کا یقین تھا اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے، اس پر عمل کرنا سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، آقا علیہ السلام کی پیروی ضروری ہے۔ مرنے کے بعد ہم سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ اس طرح کے ڈھیر سارے عقیدے ہیں، ان پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس طریقے سے ایمان لے آئے تھے اسی طریقے سے ایمان لانا ایک ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ایک ایک مومن پر فرض ہے، ایک ایک مومن پر واجب ہے کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ ایمان کے لیے اپنا معیار، ایمان کے لیے اسٹینڈرڈ وہ صحابہ کے ایمان کو بنائے۔ یہ اس آیت کریمہ سے بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ صحابہ کے ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں ایک اور مثال آپ حضرات کو دوں۔ علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے جنت آ جائے، میرے سامنے جہنم آ جائے، تب بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں اضافہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ایمان کمپلیٹ ہو چکا ہے، یعنی میں جنت اور جہنم کو دیکھے بغیر، میں جنت اور جہنم کو دیکھے بغیر ایمان میرا اتنا مکمل ہو چکا ہے کہ اب آئندہ اب جنت یا جہنم کو دیکھنے کے بعد میرا ایمان اضافہ نہیں ہوگا کہ بنا دیکھے میں جنت اور جہنم پر اس طرح ایمان رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نہایت اہم مسئلہ ہے۔ میں یہ مسئلہ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ بہت سارے فتنے ہمارے اس سوسائٹی کے اندر گھومتے ہیں، ان سب فتنوں کے لیے ہم اس آیت کریمہ کے اندر جواب رکھتے ہیں۔ میں ایک اور مثال آپ حضرات کو دوں۔ ایک فتنہ اٹھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری رسول نہیں ہے، آخری نبی نہیں ہے، آپ کے بعد فلانا شخص نبی بنایا گیا، اس کو نبوت ملی، اس کے پاس جبرائیل امین آیا کرتے تھے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے ان کو ہم قادیانی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم اس نبی پر لعنت بھیجیں گے، ہم اس شخص کی بات کو جوتی کی نوک پر رکھ کر اڑائیں گے، کیونکہ وہ اس کو صحابہ کے معیار کے مطابق اس کی وہ بات نہیں اترتی۔ اسی طرح ایک اور شخص اٹھتا ہے، اسی طرح ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام تھا رشاد خلیفہ۔ اس نے کہا میں رسول ہوں، اور اس کے ماننے والے ہمارے اسی مدراس میں کئی سارے لوگ کئی سارے محلوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک اور شخص کو سامنے رکھ کر کہا کہ یہ رسول ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت ملی ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم اس پر لعنت بھیجیں گے، ہم اس کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑائیں گے، اس کی بات کو ہم نہیں سنیں گے، کیونکہ صحابہ کے ایمان کے مطابق اس کا ایمان نہیں تھا، صحابہ نے اس پر ایمان نہیں لایا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا، ہم اس نبی علیہ السلام کو ہی آخری رسول مانیں گے، آپ کے بعد کسی کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو ہم اپنی گرہ میں بند کر رکھ لیں، اپنی گھٹی میں ڈال کر رکھ لیں، اپنے پلوں میں اس کو گھانٹ باندھ کر رکھ لیں کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا کل قیامت کی صبح تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہمارے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کے بعد ہم کسی
تیسرے انسان کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ کی شریعت کامل ہے، آپ کی شریعت مکمل ہے، آپ کا قرآن قیامت تک رہے گا، آپ کی تعلیمات سے علماء قیامت تک مسائل نکالتے رہیں گے، ضروریات کو حل فرماتے رہیں گے، کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی تیسرے انسان کو نبی مانتا ہے تو وہ صحابہ جیسا ایمان نہیں کر رہا، اس کا اسلام صحابہ جیسا نہیں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اللہ فرماتے ہیں صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ تو صحابہ نے جس کو نبی نہیں مانا ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے، صحابہ نے جس کو رسول نہیں مانا ہم کسی کو رسول نہیں مانیں گے، صحابہ نے جو نہیں فرمایا ہم کسی بھی حالت میں ایسے عمل کو نہیں کریں گے۔ یہ آیت نمبر 13 تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، مؤمن بن جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، وہ کہتے ہم تو ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ وہ لوگ مسلمانوں کا اللہ کے رسول کا مذاق نہیں اڑا رہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھا دھن بے بصیرت گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نہایت اہم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت منافقین کی ایک اور خصلت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان منافقین سے مسلمان کہتے کہ تم مؤمن بن جاؤ، تم مسلمان بن جاؤ، تو منافقین جواب میں کہتے ہم تو مسلمان ہیں۔ منافق اسی کو کہتے ہیں جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرے اور دل کے اندر کفر کو رکھتا ہو۔ یہ ڈبل گیم جو کھیلتا ہے اسی کو تو منافق کہا جاتا ہے، یہ دوغلی پالیسی جو اختیار کرتا ہے اسی کو تو منافق کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں منافقین سے کہ ایمان لے آؤ، تو وہ لوگ کہتے ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس، اپنے کفر کے بڑوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں کہہ کر یہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں یہ کہہ کر ان مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہیں۔ یہ نہایت اہم آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی ایک بدترین عادت کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ہے کہ کھلم کھلا ایمان کا اقرار کرنا، یہ مردوں والا کام ہے، اور ایک ہے کھلم کھلا کفر کا اقرار کرنا کہ میں نعوذ باللہ کفر کرتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا۔ چلو یہ بھی سامنے آ گیا، اس کی بھی دشمنی ہمیں معلوم ہو گئی، یہ جو بھی کرے گا ہم اس کو غور سے دیکھیں گے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف سازش تو نہیں کر رہا، کہیں یہ ہمارے خلاف کوئی چال بازی تو نہیں کر رہا، ہم اس سے ہوشیار رہیں گے، کیونکہ اس نے کھلم کھلا کہا ہے کہ تو میرا دشمن ہے، میں تیرا دشمن ہوں۔ لیکن ایک تیسری گروپ ہے جو کہتی ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں اور دل میں دشمنی رکھتے ہیں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر مردانگی نہیں ہوتی، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، یہ بزدل ہوتے ہیں، یہ اپنے مفاد کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ ان سے بچ کر رہنا نہایت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔
اور جو آستین کا سانپ ہوتا ہے، جو ساتھ میں رہ کر دھوکہ دیتا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسانی خصلت ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر انسان کی صفت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کھل کر سامنے آئے۔ ان منافقین کی یہی حالت تھی، ان منافقین کی یہی خصلت تھی۔ میں یہاں یہ بات پھر سے سمجھاؤں کہ یہ صرف مدینے کے منافقین کے بارے میں بات نہیں چل رہی۔ اگر مدینے کے منافقین کے بارے میں قرآن بات کرتا تو یہ ہسٹری ہو جاتی، یہ تاریخ کی کتاب ہو جاتی، یہ تاریخ کی کوئی بک ہو جاتی، یہ ہسٹری بک ہو جاتی۔ قرآن مجید تو ہسٹری بک نہیں ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید بک آف گائیڈینس ہے، یہ قیامت تک رہے گی۔ تو پھر یہاں صرف پرٹیکولر مدینے کے منافقین کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہاں مدینے کے منافقین کو سامنے رکھ کر ان سب لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے اندر یہ ڈبل گیم والی صفت ہے، جن کے اندر یہ دوغلے پنے والی صفت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں منافقین کا جو ذکر ہے یہ صرف مدینے کے ان چند منافقین کے بارے میں نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ رہتی دنیا تک ان سب لوگوں کے بارے میں ہے جن کے اندر یہ منافقوں والی عادت ہوگی، جن کے اندر یہ ڈبل گیم کھیلنے کی صفت ہوگی، ان سب کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے، یہ آیت قرآن مجید میں نازل کی گئی ہے۔ اب ان کی یہ بری عادت تھی کہ وہ سامنے آ کر کہتے کہ ہم مؤمن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے کافر بڑوں کے پاس جاتے، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو کافر ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ منافق اکثر مدینے کے یہودی تھے، مدینے کے یہودی ہی اکثر منافق بن گئے تھے۔ مدینے کے یہودی اللہ کو مانتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کو بھی مانتے تھے۔ وہ کسے نہیں مانتے تھے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو اب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ کیسے مومن ہیں؟ اس طرح ہم مومن ہیں کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، قیامت کے دن کو مان رہے ہیں، اس لیے ہم مومن ہیں۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، تین بیسک بنیادی عقیدوں میں سے دو کو تو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، دو کو تو مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا قیامت کے دن کو مان رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح دین ہمیں پہنچایا اس طرح ماننا ہی مومن ہے، اس طرح ماننا ہی ایمان ہے۔ اس میں سے کسی ایک عقیدے کو بھی چھوڑ دیں، اس میں سے کسی ایک عمل کا بھی انکار کریں تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ دیکھنے میں اس کا جبہ ہو، دیکھنے میں اس کی لمبی داڑھی ہو، وہ ہمیشہ سر میں پگڑی سجائے رکھتا ہو، وہ نیک اعمال کرتا ہو، وہ کچھ بھی کرتا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں سے 1% میں بھی وہ شک کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ میں نے آپ حضرات کو اس سے پہلے ایک تفسیر کی نشست میں خوارج کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ میں خارجی فرقے کے جیسا کوئی فرقہ عبادت گزار نہیں تھا، کوئی فرقہ گناہوں کو گناہ نہ کرنے والا کوئی فرقہ اس طرح نہیں گزرا ہے جس طرح خارجی تھے۔ اس پوری جماعت کے لوگ جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، اس پوری جماعت کے لوگ زنا کبھی نہیں کرتے تھے، چوری کبھی نہیں کرتے تھے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ایک روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔
इतनी बड़ी जमात उनकी थी, उसमें से एक बंदा भी कोई भी गुनाह कबीरा नहीं करता था, लेकिन उनके अकीदे सही नहीं। उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तोहमत लगाई, उन्होंने सहाबा के बारे में बुरा भला कहा। पूरी उम्मत उनको गुमराह, जाल, मुज़िल का फतवा देती है। देखने में उनके जैसा वली कोई नहीं था, देखने में उनके जैसा अल्लाह का चहीता कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उनके अकीदे सही नहीं थे, इसलिए उलमा ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। आज मैं आप हजरात को ये बात बताऊं, कादियानी लोग, कादियानी फ़िरक़े के लोग भी आप उनको देखें, उनकी मस्जिदें, उनकी इबादत गाहें बिल्कुल हमारी मस्जिदों की तरह हैं। वो बात बात पर अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, वो माशाअल्लाह कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह अकबर कहते हैं, वो नमाजों की पाबंदी करते हैं, वो सदक़ात करते हैं, गैर मुस्लिमों में ईमान लाने का काम करते हैं, दावत का काम करते हैं, सब कुछ नेक अमाल करते हैं, अपनी हर बात को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर शुरू करते हैं, क़िबले को, काबे को अपना क़िबला मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा के उलमा कहते हैं ये लोग काफिर हैं, ये लोग काफिर हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को एज इट इज़ कबूल नहीं किया, इन्होंने उसमें एक और नबी को ऐड किया, इन्होंने उसमें एक झूठे नबी को दाखिल किया, इन्होंने उसमें एक झूठे रसूल को दाखिल किया, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एज इट इज़ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। नतीजा ये है कि पूरी उम्मत उन्हें काफिर कहती है, उनसे ताल्लुकात रखने को नाजायज़ कहती है, उनका बाइकाट करने का हुक्म करती है। पूरी उम्मत के उलमा यही कहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि हम किसी के जुब्बे को देखकर, किसी की दाढ़ी पगड़ी को देखकर धोखे में न आए। अगर वो अहलुस सुन्नती वल जमाअत के मुताबिक अकीदा नहीं रखता, उनके मुताबिक उसका ईमान नहीं है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं, उसके तहज्जुद सारे बेकार हैं, उसके नेक अमाल सारे बेकार हैं, उसके सदका और खैरात रब्बुल इज़्ज़त क़यामत में उसी के मुंह पर मार देंगे, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, ये निहायत अहम बात मैं कह रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन वो मुकम्मल है, कामिल है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फतह मक्का के मौके पर, हज्जतुल वदा के मौके पर ये आयतें नाजिल होती हैं। अल्लाह के दीन को मुकम्मल कर दिया जाता है। अब अल्लाह का दीन कंप्लीट हो चुका है, उसमें से कोई एक चीज़ भी निकालना या अल्लाह के दीन के अंदर कमी करना है, उसमें से किसी एक रत्ती को भी ऐड करना या अल्लाह के दीन में इजाफा करना है। न कमी करने का हक किसी को है, न इजाफा करने का हक किसी को है। जैसा दीन अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसी को एज इट इज़ हमें कबूल करना होगा, उसी को उसी हालत में हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये इस आयत करीमा से हमें साफ तौर पर मालूम होता है कि यहूदी वो अपने जहन के हिसाब से मान लेते थे कि हम अल्लाह को मान रहे हैं, हम आखिरत के दिन को मान रहे हैं, एक अकीदा तो रसूलुल्लाह को नहीं मान रहे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे पूरा ईमान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ईमान वही है, इस्लाम वही है जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश फरमाया। उसके 1% को भी कोई निकालने की जुर्रत नहीं कर सकता, उसमें 1% को भी कोई ऐड करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर कोई करने की जुर्रत करेगा, पूरी उम्मत उसको अपने मुसलमान होने से निकाल देगी, अपनी कौम से निकाल देगी। ये अक़ीदा हमें बिल्कुल वज़ाहत के साथ समझ लेना चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इसमें देखने में वो वली नज़र आता हो, वो बड़ा आलिम नज़र आता हो, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई हकीकत नहीं। असल वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया है। यहाँ ये मसला हम याद रख लें। एक हदीस में आया है, अहले क़िबला को काफिर न कहो। अहले क़िबला यानी जो हमारी तरह नमाज पढ़ता हो, जो हमारे ज़बह किए हुए जानवर को खाता हो, जो हमारी तरह नज़र आता हो, अहले क़िबला जिसे कहा जाता है, उसको काफिर ना कहो। ये हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। तो ये लोग
یہ گمراہ فرقے کے لوگ اسی حدیث کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے کو کافر کہنے سے منع فرمایا ہے، تم لوگ ہم کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم اس بات کو بھی ہم یہی سمجھ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق لوگ موجود تھے، منافقین کو قرآن میں صاف طور پر کافر کہا گیا ہے، مومن نہیں کہا گیا ہے، حالانکہ منافق لوگ بھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس کے باوجود قرآن نے انہیں کافر کہا ہے، قرآن نے انہیں مومن نہیں مانا ہے۔ تو جو لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر اپنے آپ کو ایمان والا کہیں، اس کو ہم ایمان والا نہیں مانیں گے، کیونکہ منافقین کو قرآن نے ایمان والا نہیں مانا۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ایز اٹ از جو قبول کرتا ہے وہی اہل قبلہ میں سے ہے، اسی کو ہم مومن مانیں گے، اسی کو ہم مسلمان مانیں گے، اسی کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت ہم کھائیں گے۔ جو رسول اللہ کے بعد کسی کو نیا نبی مانتا ہے، جو رسول اللہ کے بعد کسی کو نیا رسول مانتا ہے، چاہے وہ آدھا رسول مانے، چاہے وہ پونا رسول مانے، چاہے وہ ذلی رسول مانے، کچھ بھی مانے، ہم اسے کافر کہیں گے، اسے اپنے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اسے اپنی مسجدوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اسے اپنے قبرستانوں میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر غلطی سے دفن کر دیا جائے، ہم اس کی قبر کو نوچ کر اکھاڑ کر اس کی لاش کو باہر کریں گے، اس کے جانور کو، اس کے ہاتھ سے کٹے ہوئے جانور کے گوشت کو نہیں کھائیں گے، اس سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، نہ لڑکی دیں گے، نہ اس سے لڑکی لیں گے، نہ اس کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو، چاہے وہ میرا باپ ہو، چاہے وہ میری ماں ہو، چاہے وہ میرا دوست ہو، جگری یار ہو، وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نیا ربی مانتا ہے، کسی کو نیا رسول مانتا ہے، ہم اپنا رشتہ اس سے توڑیں گے، چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، کیونکہ باپ اور ماں سے رسول اللہ کی محبت بڑی ہے، باپ اور ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سب سے بڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ہم سمجھ لیں، ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں اتار لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں ہم دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے ہم دنیا کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جان دینا پڑے، جان دینا پڑے، ہم دے کر رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحفظ کی خاطر، حفاظت کے خاطر۔ یہی اسلامی جذبہ ہے، اسی کو غیرت کہتے ہیں، اسی کو حمیت کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ جب تک رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سب سے زیادہ نہ ہو جائے، اپنی بیوی سے، بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، ماں سے، باپ سے، جگری دوست سے، دنیا جہان کی دولت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق دل میں زیادہ نہ رہے، اس وقت تک اس کا ایمان انکمپلیٹ ہے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے ایمان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایکسیپٹ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سننے میں، بتانے میں ایک معمولی سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر پوری شریعت موجود ہے، اس کے اندر پوری شریعت، پوری طریقت، پوری حقیقت، پوری معرفت اس کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث ہے مختصر سی، لیکن ہم توجہ کریں، میں گناہ کر رہا ہوں، میں گھر میں ٹی وی لا رہا ہوں، میں سنیما چلا رہا ہوں بچے کی محبت کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ آقا کی محبت سے میرے دل میں میرے بیٹے کی محبت بڑھ گئی ہے،
میں شادی بیاہ میں خرافات کر رہا ہوں، میں جوڑے کے پیسے لے رہا ہوں، میں جہیز میں زبردستی کر رہا ہوں، میں بینڈ باجے بجا رہا ہوں، میں ناچ گانے گا رہا ہوں، میں رقص کرتا ہوں، میں جھومتا ہوں، میں ناجائز عورتوں کو دیکھتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں کی محبت دل میں آقا کی محبت سے بڑھ چکی ہے۔ اگر آقا کی محبت سب سے زیادہ ہوتی، میں اپنی ساری خواہشات کا گھون پی لیتا، اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ میں زبردستی گناہ کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں گھر کے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ دل میں بڑے لوگوں کی محبت زیادہ ہے آقا کی محبت سے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، اس کا ایمان انکمپلیٹ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ نہایت اہم اس لیے ہے، اسی لیے میں اتنی لمبی تقریر اس پر کر رہا ہوں کہ ہمارے زندگی کے اکثر مسائل ہم اس آیت کریمہ کے معیار پر، اس کے ترازو پر رکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف صحابہ کی ایمان کو رکھیں، ایک طرف ہمارے ایمان کو رکھ کر دیکھیں۔ اور صحابہ کی ایمان کے بارے میں دو چیزیں ہم سمجھ لیں، ایک ہے صحابہ کی ایمان کی پیروی کرنا کوانٹٹی کے حساب سے، اور ایک ہے صحابہ کی ایمان کی پیروی کرنا کوالٹی کے حساب سے۔ صحابہ جیسا اعلیٰ ایمان یہ کوالٹی ہے، صحابہ کن کن چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں یہ کوانٹٹی ہے۔ کوانٹٹی میں ایک کوانٹٹی بھی کم ہو جائے، ایک نمبر بھی کم ہو جائے، وہ ہار گیا، اس نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ کوالٹی میں تھوڑا بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں ان کے جیسا ایمان تو ہم نہیں پیدا کر سکتے، لیکن اس کی محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو صحابہ کا ایمان ہمارے لیے سٹینڈرڈ ہے، کوالٹی کے حساب سے بھی کوانٹٹی کے حساب سے بھی۔ یہ عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت کا، یہ عقیدہ ہے پوری امت مسلمہ کا۔ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلائے، اللہ رب العزت ہمیں موت تک اہل السنت والجماعت کے عقیدے پر اور ان کے منہج اور مسلک پر باقی رکھے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اسی کے مطابق ہماری موت کے وقت بھی ہمارا فیصلہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ان نشستوں کو قبول فرمائیں۔ یہ بات بھی ہم سن لیں، یہ آخری نشست ہے اس سال کی۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس وقت ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کی تفسیروں میں شرکت کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن مصروفیات بھی ہیں اور دوسرے عذر بھی ہیں، اس لیے رمضان کے مہینے میں ہماری اس تفسیر کا یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم رمضان کے بعد اس کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں مسجد سعیدیہ وقف جھنڈا مسجد کا امام ہوں، وہیں رہتا ہوں، فجر بعد مغرب بعد عشاء بعد وہیں میں رہتا ہوں۔ آپ حضرات کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں تو وہاں آپ آ سکتے ہیں، وہاں دروازہ ہمیشہ کے لیے آپ کے واسطے کھلا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان نشستوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت اس کے انتظام کرنے والے انتظامیہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں کہ قرآن کی تفسیر کا سلسلہ انہوں نے شروع کر کے رکھا ہے، اور آپ حضرات پر بھی اللہ رب العزت برکتیں اور رحمت نازل فرمائیں کہ آپ نے بھی برابر ہماری ان نشستوں میں شرکت کی ہے، اور اگر ہم نے کچھ کہا ہے اور وہ سچ ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اگر ہم نے کچھ ایسی بات کہہ دی ہے جو سچ نہیں ہے تو وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں اس سے رجوع کروں گا، میں اس سے اپنی برات کا اظہار کروں گا اور اپنے نامہ اعمال میں اس کو لکھنا پسند نہیں کروں گا۔ تو ایسی بات اگر کہیں کبھی ہم نے کہہ دی ہے تو اس سے ہم ابھی اعلان برات کرتے ہیں اور آپ حضرات کو گواہ بناتے ہیں کہ رب العزت سے کہہ دینا کہ اس نے فلانے دن رجوع کر لیا تھا اگر اس نے غلط بات کہی تھی۔ ویسے ہم نے کوئی غلط بات اب تک نہیں کہی ہے، ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے عین مطابق ہے۔ غلطی سے کچھ کہہ دیے ہیں تو پھر یہ بات میں نے آپ حضرات کو
بتا دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیں۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنی الى حبک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔